یوں ان کو اشارہ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ 12 افراد انیشلی، اور دوسری ہجرت میں 2 ہجرتیں اوپر نیچے ہوئی، پہلی میں 12 افراد اور دوسرے میں 82 یا 83 مرد، اور ان کے اندر اس کے ساتھ شامل 18 یا 19 یا 20 خواتین شامل تھیں۔ یہ 2 ہجرتیں اوپر تلے ہوئی، اور یہ 5 ہجری کے 5 نبوی کے زمانے میں سٹارٹ ہوئی۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے کچھ، اور اس کے بعد واپس دوبارہ گئے، اور پھر ان میں سے لوگ گاہے گاہے واپس آتے رہے۔ آخری جو سب سے زیادہ ان کا جتھا جو واپس آیا ایز گروپ کی شکل میں، وہ ہجرت کے بعد فتح خیبر کے موقع پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے تھے، وہیں پر بھی مقیم تھے، تو اس موقع پر جعفر طیار کی سرکردگی میں جو باقی ماندہ لوگ وہاں تھے ادھر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر طیار اور ان لوگوں کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ یہ وہاں سے ان کا اس طریقے سے ریٹرن ہوا۔ یہ جو پہلے افراد تھے شروع میں، جو 12 افراد، یہ بہت شروع والے کٹھن طریقے سے مسلمان ہونے والے اور تکلیفوں کو سہنے والے مسلمان تھے۔ اس میں سے 4 کپل تھے، 4 میاں بیوی، اور اس کے علاوہ 4 جو تھے وہ بیویوں کے بغیر تھے۔ جو میاں بیوی والے تھے ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان تھے جو ان کے سردار تھے، حضرت عثمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان اور رقیہ، تم پہلے جوڑے ہو لوط علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، تم ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہو اور تم ان سب کے سردار ہو۔ پہلا کپل یہ تھا۔ دوسرا ام سلمہ ابو سلمہ، جو بعد میں ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ تیسرے عتبہ، جو خود دشمن تھا، اس کا بھائی دشمن، اس کے 2 بیٹے اور بھائی، اور خود وہ بدر کی پہلی صف میں کٹے تھے اور مرے تھے، اور ابو سفیان ان کا داماد تھا، عتبہ ان کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ، ان گھر میں صرف ایک مسلمان ہوا، ابو حذیفہ۔ یہ حذیفہ اور ان کی زوجہ سہلہ بنت سہیل بن عمرو، یہ دوسرا کپل، تیسرا کپل تھا۔ اور چوتھا کپل جو تھا وہ اس کا نام تھا عبداللہ بن ربیعہ، اور ربیعہ کے ساتھ ان کی جو وائف تھی ان کا نام غالباً لیلہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ان کا تذکرہ تھا۔ اس کے علاوہ جو 4 تھے جو بیویوں کے علاوہ اکیلے گئے تھے، عثمان بن مظعون، یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی بنائی گئی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بہت قریبی تھے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ نیک اور فقر کی زندگی گزارنے والے، ان کی بڑی متعدد احادیث ہیں، اس کا انشاءاللہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر تھے جو مکہ کے سرداران میں سے ایک سردار کے بڑے خوبصورت نوجوان بیٹے، جو مکہ کے آئیکونک ماڈل قسم کے انسان تھے، یہ وہ نوجوان تھے، اور ساتھ ان کے حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے ساتھ شامل تھے، اور ایک صحابی اور تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی اس میں تذکرہ آتا ہے۔ پہلے 12 کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، باقی پھر ان کا تذکرہ جو ہے ان کے نام سیدھا ملتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں سے نکلے سمندر کے راستے، یہ حبشہ میں گئے۔ جب حبشہ میں گئے، پیچھے لوگوں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے ان کو چیز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ جا چکے تھے۔ انہوں نے پیچھے ان کے، جب دوسرا کانٹینجنٹ بھی گیا تو انہوں نے پیچھے ان کے عمر بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو، وہ ایک بھائی عبداللہ بن ربیعہ مہاجرین میں شامل ہے، اس کا دوسرا بھائی جو ایک سردار کا بیٹا ہے، اس کے والد کا بیٹا ہے، وہ اس سفید 2 بندوں میں شامل تھا جو ان کو وہاں سے زندہ گرفتار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ یہ 2 افراد ادھر گئے، عمر بن عاص جو بعد میں فاتح مصر بنے، مسلمان ہوئے، اور یہ عبداللہ بن ربیعہ کے دوسرے بھائی، یہ یہاں سے تحفے تحائف لے کے گئے، بادشاہ کو پیش کیے، اور ساتھ اس کے درباری کو پیش کیا۔ ان کو کہا کہ ہمارے حق میں صبح سفارش کرنی ہے تاکہ ہم ان کو یہاں سے زندہ گرفتار کر کے واپس لے کے ہمارے مجرمین ہیں۔ وہ مقدمہ پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے عدل کے مطابق بادشاہ نے بلایا، نجاشی نے، کہ یہ ان کو بلائیں تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ ان کا اوپینین کیا ہے، تاکہ ایک طرف کی سٹوری سن کر فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہی وہ عدل تھا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس نے ایک طرف کے دعویٰ کے سن کے فیصلہ کیا، اس نے اندھا انصاف کیا۔ یہ وہ انصاف ہے، وہ طریقہ ہے جو کہ ہم صرف ججز کے لیے نہیں بلکہ ہمارے داخلی معاملات کے لیے بھی ہے۔ ہم جب بھی ایک طرف کی کہانی کو سن کے اس کے اوپر اوپینین بناتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اندھا فیصلہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ نجاشی نے ان کو بلایا، یہ 12 افراد ان کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنا استغاثہ پیش کیا کہ جو یہ کہہ رہی ہے درست نہیں ہے، ہمارا کہنا جو درست ہے، اور انہوں نے ایسے پیش کیا۔ حضرت جعفر طیار کو انہوں نے آگے پیش کیا کہ آپ ہمارا سارا مقدمہ پیش کریں گے۔ امیر حضرت عثمان تھے، لیکن یہ مقدمہ جعفر طیار نے پیش کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2nd ایپیسوڈ کے بعد کا واقعہ، جب وہ باقی لوگ کے ساتھ آگے مل چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہم جاہل تھے، مشرک تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے خیال نہیں رکھتے تھے، ظلم و جور کا معاملہ تھا، ہر طاقتور جو ہے وہ ہر
کمزور کے اوپر حاوی تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، وعدوں کی کوئی کفایت نہیں تھی، امانت داری کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، سچ کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور ہم اپنے پتھر کے بتوں کے سامنے لیٹے ہوئے تھے کہ ہمارے درمیان ایک اعلیٰ نسب کا انسان آیا اور وہ اس خواص کا تھا، اس نے ان تمام چیزوں کو غلط باطل قرار دیا، سچ کی تلقین کی، امانت داری کی تلقین کی، مہمان نوازی کی تلقین کی، پڑوسوں کے خیال رکھنے کی تلقین کی، حلال حرام کی تلقین کی، اور معبودان باطلہ سے دور رہنے کی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہمیں پیغام دیا۔ ہمارا صرف یہی جرم ہے کہ ہم نے اس کی بات کو مانا۔ جب یہ کہا گیا تو اسمہ نے کہا کہ یہ درست ہیں اور میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، لیکن جب دروازے سے باہر نکلے تو انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ کل دوبارہ مقدمہ پیش کریں گے، اور ایک اور چیز بتاؤں گا۔ اگلے دن عمر بن عاص نے آ کے کہا کہ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پیش کیا جس کا پہلے سے ان لگ چکی تھی، انہوں نے رات کو فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہو جائے، اگرچہ اگر ہم نے وہ اوپینین پیش کیا جو ان کے عقیدے کے مطابق ہے تو پھر تو ہم دین سے نکل جائیں گے، اگر نہ پیش کیا تو ہماری جانیں کٹ جائیں گی، لیکن ہم صرف سچ بولیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے۔ صبح دوبارہ وہ پیش ہوئے اور ان سب کے سامنے جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات پہلے تلاوت فرمائی، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان اسمہ کی داڑھی اور جو ان کے پادری بیٹھے ہوئے تھے جن کے جھولیوں میں انجیلیں پڑی ہوئی تھی، ان کی داڑھیوں کو انجیلوں کو میں نے ان کے آنسوں سے تر دیکھا، ان کے اوپر اتنا اثر ہوا۔ ساتھ ہی جب اس نے پوچھا کہ ہمیں عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بتایا حضرت جعفر طیار نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور وہ اس کی روح اور اس کے کلمہ کن سے ایک نیک باز خاتون مریم کے بدن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہی جو قرآن نے بتایا۔ جب اسما نے یہ سنا تو خلاف توقع اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا جی عیسیٰ ابن مریم اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ ہیں اور نہ کم۔ یہ بڑا جوڑ تھا، بہت بڑا جھٹکا تھا ان پادریوں کے لیے۔ انہوں نے منہ بنایا، ہوں کی آوازیں نکلی، انہوں نے کہا جو مرضی کہتے رہو، جو میں نے فیصلہ کرنا تھا کہہ لیا، یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے، میری امان میں ہے، اور اس شخص کو، اس سفیر کو اس کے تحفے واپس کر دو، جو کہ عرب میں منہ پر تھپڑ کے برابر ہوتا تھا کہ سفیر کو دھتکار دیے، ساتھ میں تحفے بھی واپس کر دیے۔ یوں یہ وہاں سے ناکام اور نامراد وہاں سے واپس چلے اور آگے، اور یہ باقی کے لوگ وہاں پر رہنا شروع ہو گئے۔ یہ جب حبشہ کا جب واقعہ ہو گیا اور پیچھے اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اب قریش کا طریقہ کار ان کو مجبوراً تبدیل کرنا پڑا۔ اس درمیانی عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا جو کانٹیجنٹ ہوتا تھا، جو حج کا اجتماع ہوتا تھا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ حج کے موقع پر جاتے اور ان مکہ والوں کو چھوڑ کر، یہ جو درمیان کا 30 سال سے لے کر جو 7 سال کا درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے مکہ کے اندر ہی اپنی تبلیغ جاری رکھی ہے۔ مکہ میں ایک ایک فرد کو انہوں نے تبلیغ کی، پہلے خاندان کو، پھر خاندان سے باہر، اس طرح یہ سلسلہ سارے کا سارا چلتا رہا، اور وہ لوگ اس کو روکنے میں حد الوسع کوشش کرتے رہے۔ مکہ کے اندر جب حاجی آتے تھے ان کے ساتھ مکہ میں بات ہوتی تھی، باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے۔ 10ویں کے بعد انہوں نے باہر کا سلسلہ جاری کیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی حج کا موقع آیا ہے، جب انہوں نے کھلم کھلا تبلیغ سٹارٹ کی اور ان کو فوراً محسوس ہوا کہ تو حج جائے گا، سارا پورا عرب اکٹھا ہوگا، اور ہم تو مشہور ہیں، ہماری تو عرف اور جو ہمارا رفت یہاں پہ ہے صرف ان اللہ تعالیٰ کے گھر میں، کعبۃ اللہ میں جو یہ بت پڑے ہیں ان کی وجہ سے ہے، جس کو یہ شخص جھوٹا کہتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں مانتا، تو ابھی ہمیں اس کے خلاف ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، بہت سارے مشورے، پاگل کہو، یہ کہو، کاہن کہو، جادوگر کو، یہ کہو۔ اب ولید بن مغیرہ نے کہا ایسا کچھ نہ کہو، سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں اس شخص کی پاس ہسٹری کو، وہ جانتے ہیں، تمہیں جھوٹا کہہ دیں گے، اس کو سچا کہہ دیں گے۔ صرف یہ کہو کہ یہ شخص، اس کے بعد میں جادو ہے، اس کے قریب نہیں آنا، اس کی بات جو سنے گا، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ وہی ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جدا ہو جائے گا، میاں بیوی بیوی میاں سے جدا ہو جائے گی، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، قبیلے سے الگ ہو جاؤ گے، یہاں پر یہی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو وہ اس ایجنڈا کے ساتھ حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے تھے، اور یہ پیچھے چلنے والا ٹولہ اس کے مخالف بات کرتا تھا اور ان کو بٹھا کے سمجھاتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور ایک بدبخت ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے اور پیچھے سے وہی کی بات کرتا، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ سٹیا گیا ہے، پاگل ہو چکا ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ اس بدبخت نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، جو کہ سب سے بڑا چچا تھا، وہ ساتھ ساتھ یہ گناہ اور جہنم اپنے لیے سمیٹتا رہا۔ جب یہ سارے کے سارے معاملات چلتے رہے، ان کی کوششیں برابر نہ ہوئی، قتل کرنے کے منصوبے ان کے برابر نہ ہوئے، ہجرت حبشہ بھی ہو چکی، اور ساتھ ایک ہی مہینے 4 ہی ہفتے کے ٹائم میں اوپر تلے 4 واقعات ہوئے۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، 3 دن کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے، ساتھ ہی جو مشرکین مکہ نے اکٹھے بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لالچیں دیں،
عجیب و غریب قسم کی. کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، آپ اس بات سے باز آ جائیں. جس لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھیں کہ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، اس چیز سے باہر آ جائیں. جتنا پیسہ چیز دیتے ہیں آپ اس سے باز آ جائیں. اور کبھی انہوں نے خالد بن ولید کے بھائی جو کہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، عمارہ بن ولید، اس کو لیا اور کہا جی یہ سردار کا بیٹا ہے اور اللہ سردار ہے، یہ ابو طالب آپ کے حوالے، محمد کو حوالے کر دو، ہم محمد کو قتل کریں گے، بدلے میں آپ نے اس کو مارنا ہے، بیچنا، جو مرضی کرنا، دیا تو آپ کی مرضی.